کیونکہ اسے صندور میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ ایک انتہائی معتبر جانور سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ایک دیوتا انوبس کا سر گیدڑ جیسا تھا اور باقی جسم انسانوں کی طرح تھا۔ کچھ لوگ وضو کر کے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ جوگی نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں اس کے پاس گئے تو یہ مر جائے گی۔ گیدڑ کے سر سے علیحدہ ہونے کے باوجود بھی اس کے بڑھنے کی دو وجوہات ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ نے کبھی گیدڑ سنگھی کا نام نہ سنا ہو، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ جس کے پاس ہوتی ہے دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسے مالی مدد حاصل ہوتی ہے، غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کی سب خواہشیں پوری ہوتی ہیں، پیسوں میں رکھیں تو پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے، لڑکیاں عاشق ہوتی ہیں، جوا بانٹ لاٹری وغیرہ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں اس کے متعلق بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے گیدڑ کی ناف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں، اور جوگی لوگ اس کو ایسی چیز کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں جو پہاڑوں سے حاصل کی جاتی ہے، اور اسے حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس گیدڑ سنگھی کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کیوں اتنی معتبر سمجھی جاتی ہے، اور اصل میں یہ ہے کیا چیز، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ گیدڑ سنگھی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ہندوؤں نے اسے ایجاد کیا ہے، کیونکہ اسے صندور میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کی کتابوں اور تاریخ میں اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اصل میں اس کا تعلق قدیم مصر سے ہے، کیونکہ قدیم مصر میں گیدڑ ایک انتہائی معتبر جانور سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ایک دیوتا انوبس کا سر گیدڑ جیسا تھا اور باقی جسم انسانوں کی طرح تھا۔ قدیم مصر کی اگر پینٹنگز دیکھیں تو ان میں بھی وہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اپنے دیوتا کے ساتھ نسبت کی وجہ سے قدیم مصری لوگ گیدڑ سنگھی کو حنوط کر کے اسے اپنے خزانوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس طرح وہاں سے یہ رسم چلتی ہوئی انڈیا اور دوسرے ایشین کنٹریز تک پہنچی۔ گیدڑ سنگھی کے بارے میں یہ بھی افواہیں مشہور ہیں کہ جب گیدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر ایک سینگ نکلتا ہے، اور یہ صرف گیدڑوں کے سردار کے سر پر نکلتا ہے۔ کچھ لوگ وضو کر کے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ جوگی نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں اس کے پاس گئے تو یہ مر جائے گی، جو کہ بالکل بکواس ہے۔ اصل میں گیدڑ سنگھی کینسر زدہ سیلز ہوتے ہیں یا کینسرس ٹیومر ہوتے ہیں جو گیدڑوں کے سر کے اوپر نکلتے ہیں اور بڑے دانے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا تو یہ جوگی لوگ اسے گیدڑ کو مار کر نکال لیتے ہیں یا خود بخود یہ گر جاتے ہیں۔ یہ ٹیومر سکن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر بال بھی ہوتے ہیں۔ گیدڑ کے سر سے علیحدہ ہونے کے باوجود بھی اس کے بڑھنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ کینسر زدہ سیلز ایک دوسرے کو کھا کر بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اسے بند ڈبوں میں رکھتے ہیں تو آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گروتھ کا عمل جاری رہتا ہے اور یہ اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے۔ کچھ بھکاری اور جوگی لوگ آپ کو اس کی کرامات کا بتا کر آپ کو چونا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کو خرید کر الٹا اپنے دولت کو کم کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی فائدہ مند ہوتی تو یہ جوگی اور بھکاری خوشحال ہوتے، یہ در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ تھینک یو۔